آداب، میں ہوں ریحان سید۔ آج ہم بات کریں گے امریکہ ایران مذاکرات کے حوالے سے۔ آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ایران میں شہید آیت اللہ علی خامنائی کی جنازے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ کب یہ جنازہ ہوگا، کتنے افراد کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہ اس میں شریک ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو کو کریزی کہہ دیا ہے، پاگل کہہ دیا ہے۔ آخر اس کی کیا وجہ بنی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آنے والے دنوں کے اندر پیٹرول کی قیمتوں میں مزید کتنی فیصد جو ہے وہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ ان تمام معلومات کو جاننا چاہتے ہیں تو میری اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، اور پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ سب لوگوں کے علم میں ہے کہ گزشتہ دنوں یہ خبریں سامنے آئیں کہ ایران جو ہے وہ امریکہ سے مذاکرات کا سلسلہ اس نے بند کر دیا ہے، اور آپ سب کے علم میں ہے کہ گزشتہ دنوں امریکہ کی طرف سے حملہ کیا گیا تھا ایران پر، جس کے جواب میں ایران نے جو خطے میں امریکی اہداف ہیں اس پر حملہ کیا، اور کویت میں یہ ان اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کے علاوہ بھی دیگر ممالک کے نام جو ہیں وہ آ رہے ہیں جہاں پر ایران نے حملے کیے۔ تو ایک دم سے جو صورتحال ہے وہ کافی بگڑ گئی تھی، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے ان حملوں کے بعد جو اپنا ایک بیان دیا ہے اس میں انہوں نے جو ہے وہ چیزوں کو کافی نارمل قرار دیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ایران پر حملے کا اب جو ہے وہ کوئی ارادہ نہیں ہے، ایران پر بمباری کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اگلے ہفتے تک اس بات کی امید ہے کہ ایران کے ساتھ کسی معاہدے کو فائنل کر لیا جائے گا۔ جب سے جنگ رکی ہے اور یہ مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے، تو اس کے بعد سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے متعدد یہ بات سامنے آئی ہے کہ ایران کے ساتھ معاہدہ ہونے والا ہے، ایران جو ہے وہ کافی دلچسپی لے رہا ہے، لیکن ابھی تک یہ معاہدہ جو ہے وہ نہیں ہو سکا ہے۔ اب امکان ہے کہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان جو معاملات ہیں وہ طے پا جائیں۔ دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران نے اعلان کر دیا ہے کہ آیت اللہ علی خامنائی جو ایران کے رہبر تھے، ان کی جو مذہبی رسومات ہیں اس کے لیے 3 دن کا اجتماع ہوگا، مشہد میں ہوگا، اور ایران کی طرف سے یہ ایکسپیکٹیشن وہاں کا جو میڈیا ہے وہ کیا کر رہا ہے، اور جو لوکل گورنمنٹ ہے وہاں کی وہ کر رہی ہے کہ تقریباً 2 سے 2.5 کروڑ افراد اس اجتماع میں شرکت کریں گے۔ اب یہ جو جنازے کی ٹائمنگ ہے یہ بتاتی ہے کہ ایران کو بھی اس بات کا یقین ہے کہ اب حملوں کے جو معاملات ہیں وہ کافی پیچھے چلے گئے ہیں، لیکن جو اسرائیل ہے وہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے امریکہ اور جو ایران کا جو معاہدہ ہے یہ نہ ہو پائے۔ اور ہم نے یہ پہلے بھی دیکھا کہ جب یہ معاہدہ جنگ بندی کا جو سیز فائر کا جو معاہدہ ہے جب یہ ہو گیا، تو اس کے بعد اسرائیل نے لبنان پر حملوں کا سلسلہ جاری رکھا، پھر ایران نے اس پر بات کی تو امریکہ نے اسرائیل سے پھر کہا، پھر جا کے وہ رکے، اور ایک بار پھر جو اب اسرائیل ہے وہ لبنان کے اندر جو ہے وہ حملے کر رہا ہے۔ 15% کے قریب بعض میڈیا رپورٹس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو لبنان کا علاقہ ہے وہ اسرائیلی فورسز کے قبضے میں چلا گیا ہے۔ 2 ان کے چھوٹے شہر تھے جو مرکزی شہر تھے وہ اسرائیلی فورسز نے خالی کرا لیے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے جو گاؤں دیہات ہیں وہ بھی اسرائیلی فورسز نے جو ہے وہ لبنانیوں سے خالی کرا لیے ہیں، اور جو وہاں پر گولہ باری کا سلسلہ ہے، جو وہاں پر میزائلوں کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ بات کافی حیران کن ہے کہ اسرائیل نے جس وقت جو حسن نصر اللہ صاحب کو شہید کیا تھا، اور اس کے بعد ایک پیجر کے دھماکے ہوئے تھے، تو یہ کہا تھا کہ حزب اللہ تو ختم ہو گئی ہے، لیکن اس ختم شدہ حزب اللہ سے اسرائیل جو ہے وہ آج تک جو ہے وہ لڑ رہا ہے۔ اب ایسے میں جو بین الاقوامی میڈیا ہے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جب یہ معاملات ہوئے کہ ایران نے کہا کہ اب وہ مذاکرات میں نہیں بیٹھے گا کیونکہ امریکہ اپنی شرائط پر عمل نہیں کروا رہا ہے، اور اسرائیل پر اور لبنان پر جو ہے وہ حملوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، تو اس کے بعد امریکی صدر نے فون کیا نیتن یاہو کو، اور اس کے اندر انہوں نے لفظ
کریزی کا جو ہے وہ استعمال کیا، اور جس ویب سائٹ نے یہ خبر دی اس نے 3 بندوں کا حوالہ دیا کہ بھائی ہماری جو ہے وہ اس بات کی جو کنفرمیشن ہے وہ 3 اعلیٰ حکام نے کی ہے۔ اور اس کے بعد جب نیتن یاہو کے جو کہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے، اس کا جب امریکی صدر نے نٹ ٹائٹ کیا تو انہوں نے اس بات کا کہا کہ جی ہاں ہم حملے جو ہیں وہ روک رہے ہیں، لیکن اب دیکھتے یہ ہیں کہ یہ حملے کب تک جو ہے وہ اسرائیل روکتا ہے، کیونکہ ایران نے ایک بات تو کلیئر کر دی ہے کہ لبنان پر حملہ جو ہے وہ ایران کو قبول نہیں ہے۔ اور گزشتہ روز جو ایرانی اسپیکر ہیں قزلباف، انہوں نے وہاں پر اپنے ہم منصب سے جو ہے وہ بات بھی کی ہے، اور اس بات کا انہوں نے اعادہ کیا ہے کہ لبنان کی سالمیت بھی ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب جو امریکی صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی بات چیت جو ہے کہ سینئر سیاستدان ہیں لبنان کے، ان کے ذریعے حزب اللہ سے بھی جاری ہے، اور حزب اللہ جو ہے وہ تقریباً ایگری ہے اس بات پہ کہ جنگ بندی جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اب دیکھتے ہی ہیں کہ کتنے دنوں میں یہ معاملات جو ہیں وہ حل ہوتے ہیں، کیونکہ دونوں طرف سے ہمیں ایک مثبت سائن ضرور مل رہے ہیں، لیکن اس وقت تک کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے جب تک کہ مذاکرات کا یہ جو مرحلہ ہے، مذاکرات کی جو یہ معاملات ہیں، یہ بالکل جو ہے وہ فائنلائز نہ ہو جائیں، کیونکہ اسرائیل کسی بھی وقت کچھ بھی جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ اسی دوران گزشتہ دن جو ایران کے اعلیٰ حکام ہیں ان کی طرف سے یہ بیان بھی سامنے آیا کہ اگر یہ معاملات حل نہیں ہوئے تو ایران جو ہے وہ سوچ رہا ہے کہ باب المندب جو ہے اس کو بھی بند کیا جائے۔ ایک طرف اسٹیٹ آف ہارموز ہے، جو اس سے آگے باب المندب ہے جہاں سے سعودی عرب کا تیل جو ہے وہ گزرتا ہے، اور اگر ایران نے اس کو بند کر دیا تو یقینی طور پہ جو تیل کی قیمتیں ہیں وہ پھر اس پوری دنیا کی معیشت کو جو ہے وہ ہلا دیں گی۔ ہماری دعا ہے کہ ایسا نہ ہو، لیکن دیکھتے یہ ہیں کہ کتنے دنوں میں امریکہ سے ایران کے مذاکرات جو ہیں وہ فائنل ہوتے ہیں۔